پمز اسپتال میں جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور جس طرح ان بچوں کی شہادتیں ہوئی ہے تو پاکستان کا ہر شہری سوگوار ہے، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ان کی مائیں خاص کر ان کی والدین کس کرب سے گزریں گے کہ یہ اسپتال پاکستان کی کیپٹل اسلام آباد کی دل میں بنایا گیا ہاسپٹل ہے، تو باقی اللہ ہی حافظ۔ ابھی یہاں روایتی روٹین ڈسکشن ہو رہی ہے، کیا خدا نخواستہ ہم اپنے دیکھیں، ہمارے بال بچے ہیں یا ان منسٹر صاحبان کی یا ایم این اے صاحبان کی، اگر اس کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو ان کی کیا احساس ہوتا؟ سوری، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر، مجھے آج بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو پمز اسپتال میں جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور جس طرح ان بچوں کی شہادتیں ہوئی ہے تو پاکستان کا ہر شہری سوگوار ہے، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ان کی مائیں خاص کر ان کی والدین کس کرب سے گزریں گے۔ مجھے اس پہ بھی افسوس ہے کہ یہ اسپتال پاکستان کی کیپٹل اسلام آباد کی دل میں بنایا گیا ہاسپٹل ہے۔ اگر اسلام آباد کا یہ حال ہے اسپتال کا تو باقی اللہ ہی حافظ۔ جناب اسپیکر، ابھی یہاں روایتی روٹین ڈسکشن ہو رہی ہے، کیا خدا نخواستہ ہم اپنے دیکھیں، ہمارے بال بچے ہیں یا ان منسٹر صاحبان کی یا ایم این اے صاحبان کی، اگر اس کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو ان کی کیا احساس ہوتا؟ آج ہم تقریر کر رہے ہیں، صرف پالیٹکس کے لیے کر رہے ہیں کہ میں اس کو لیٹ ڈاؤن کروں۔ میں جو بات کرتا ہوں میں دل سے کر رہا ہوں، مجھے تکلیف ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ یہ بچے اور ان کی والدین کس کرب سے گزریں گے۔ اور یہاں ایک روٹین قسم کی، مجھے انہوں نے کہا ایک ڈپٹی کمشنر کی نیچے ایک ایڈیشنل کمشنر کی نیچے ایک کمیٹی بنائی گئی اور وہ انکوائری کرے گا۔ یہ مذاق کے مذاق۔ جناب اسپیکر، اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اس سانحے پہ یہ کہتے ہیں کہ صرف استفادے ہیلتھ منسٹر کے پاس تو کوئی اخلاق کی جواز نہیں ہے کہ وزیر اس پوزیشن پہ رہے، لیکن یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی آف دا کیبنٹ کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی۔ اس کے بعد کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے تحت جو ایک اس کیبنٹ کو اور اس پرائم منسٹر کو کس اخلاق کی جواز پہ یہ حکومت کریں گے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے کہ یہ شہباز شریف جو ہے نا، یہ ماشاءاللہ پنجاب میں اس نے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی، اور شہباز سپیڈ، یہ شہباز سپیڈ ہے۔ ہمیں تو یہاں اس نے جو اسلام آباد کا حلیہ کر دیا ہے کہ اسپتال جہاں بنیادی سہولت ہر شہری کا حق ہے، پاکستان کے ہر صوبے ہر کونے میں ہر شہری کا حق ہے، لیکن اسلام آباد میں جتنا بڑا سانحہ ہوا اس پہ صرف لپازی ہو رہی ہے، اس پہ صرف جو ہے نا لفظی بیان بازی جاری ہے، اور ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا کے کہ وہ انویسٹیگیشن کرے۔ سب سے پہلے تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ شہباز شریف خود آ جاتا ہے ادھر اور وہ قوم کو اعتماد میں دیتا کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کیبنٹ کی، کیبنٹ کے پاس کوئی اخلاق جواز نہیں ہے کہ وہ حکومت میں رہے، اس کو پوری طور پر ریزائن کرنا چاہیے۔ یہ پوری کیبنٹ کے پاس جو ہے اخلاق، یعنی اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے۔ اور یہ پمز اسپتال کا تو اتنی تعریف کر رہے تھے یہاں جو ہے کہ جی ہمارے سب فیسلٹی ہیں، عمران خان کو جو ہے نا پمز اسپتال میں شفٹ کرے کیونکہ یہاں سب کچھ ہے۔ ابھی دیکھ لیا، ابھی یہ سپریم کورٹ میں کیا کہیں گے کہ یہ اسپتال جو کہ نومولود بچے جس طرح جو ہے نا اس کی شہادتیں ہوئی ہیں، جس طرح ان کی بے توقیری ہوئی ہے، اور افسوس کی بات یہ کہ کوئی ایک ملازم بھی نہیں تھا، کوئی اویلیبل بھی نہیں تھا، یہ کس قسم کا انتظامیہ تھا؟ اس کے خلاف تو قانون کے مطابق
جو اس کے خلاف قانون کے مطابق باقاعدہ پرچہ درج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انتظامیہ اس کی ذمہ دار ہے۔ تو اس لیے میں آج مطالبہ کرتا ہوں، انہوں نے تو پارلیمانی کمیٹی کی بات کی ہے کہ ایک وسیع کمیٹی بنائی جائے جس کے پاس اختیار ہو اور اس کی انویسٹیگیشن کرے، اور جو رسپانسبل ہے اس کو اس کے مطابق سزا دی جائے۔ لیکن میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ فارم 47 کی حکومت، جو کہ ان کو خود پتا ہے کہ اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اس کو عوام نے ووٹ نہیں دیا، اس نے ملک کا یہ حال کر دیا۔ صرف یہ نہیں، آپ بلوچستان میں دیکھیں کہ بلوچستان میں اس وقت جو ہے نا اس کی ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ خیبر پختونخوا میں اس کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے امن و امان کی جو صورتحال بن گئی ہے، اور ساتھ ساتھ جو کشمیر میں ہو رہا ہے، ہر جگہ خون ہی خون ہے، لیکن حکمران مزے میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس وقت جو لاوا پک رہا ہے، جو مہنگائی اور بے روزگاری اور بدامنی اور لاقانونیت اور خاص کر جو بد انتظامی کی وجہ سے ہے، تو ان حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان کا زیادہ در نہیں ہوگا۔ میں اس لیے مطالبہ کرتا ہوں کہ اعلیٰ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے جس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہو، اور اس کی صحیح معنوں میں انویسٹیگیشن ہو، اور جو ذمہ داران ہے اس کے خلاف جو ہے انکوائری ہو۔ تھینک یو۔